مثال کے طور پر میڈیکل کالج میں ایک لڑکا پڑھتا ہے, آپ کی بچی بھی میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے, وہاں سیٹنگیں بھی ہو رہی ہیں آج کل بہت زیادہ, ہر جگہ ہی ہو رہی ہیں, قائد اعظم کے مزار پہ جب ہو رہی ہیں تو باقی کیا رہ گیا. تو آپ کی بچی میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے, اس نے آپ کے بتایا ابا مجھے وہ پسند ہے, مجھے لائن 2-3 دفعہ اللہ معاف فرمائے یعنی سیٹنگ کی کوشش کر چکا ہے اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے, تو میں نے اس سے کہا میرے پاپا سے بات کریں. ابو تو کہیں گی نہیں, وہ ظاہر ہے, کس سے بات کریں, کیونکہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے نا, تو اس کے ابو تھوڑی ہوں گے, ابو تو یہ رکشے چلانے والے ہیں, ان کے ابو ہوتے ہیں, ابو ٹیکسی کو, لیکن میڈیکل کالج میں جب پڑھ رہی ہے تو ابو کہنا یہ کیا ہوں گے, پاپا. ڈیڈی بھی پرانا ہو گیا, پاپا. ویسے تو پاپا بھی بہت پرانا ہو گیا, لیکن اب کوئی نیا ورڈ آ نہیں رہا نا کیا کریں, انگریز کوئی نیا لفظ لانچ کرے گا تو پھر یہ. اور اب تو یہاں تک شروع ہو گیا, میں نے ایک روایت سنی تھی, سند کی تحقیق نہیں, کہ قرب قیامت میں اولاد اپنے باپ کو نام سے پکارے گی. واللہ اعلم, اس حدیث کی سند کی تحقیق نہیں ہے, لیکن ہو ایسا رہا ہے, والد کو نام سے پکارتے ہیں. اور سر خالد صاحب خیریت سے ہیں آپ, یہ چل رہا ہے, یہ نئے یعنی گھروں میں یہ شروع ہو گیا ہے, تو غنیمت ہے, پاپا ڈیڈی بھی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے لڑکی, ہو کیا رہا ہے, جو آپ کو جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا وہ بتا رہا ہوں, وہ آ کے اگر شریف ہوگی, عزت دار ہوگی, اپنے ابا کو بتائے گی کہ پاپا مجھے ایک لڑکا کیا ہے پسند ہے, میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. پاپا عزت دار اگر جاہل ہوگا تو رکھ کے ایک تھپڑ لگا دے گا, اگر جاہل ہے, کہ میں نے تمہیں یونیورسٹیوں میں لڑکوں کو پسند کرنے کے لیے نہیں بھیجا, پڑھنے کے لیے, اپنی پڑھائی کو فوکس کرو. اگر جاہل ہوگا نا تو تھپڑ لگائے گا. اگر عقل مند ہوگا تو بیٹی سے کہے گا کوئی بات نہیں بیٹا, ٹھیک ہے, یہ انسان کی نیچر ہے, اللہ نے عورت کو مرد کے لیے اور مرد کو عورت کے لیے پیدا کیا, ٹھیک ہے, مجھے بتاؤ کون ہے, ذرا اس کا نمبر دو, میں خود اس سے بات کرتا ہوں. پاپا آپ کے عقل مند ہوں گے تو اس بندے سے کیا کریں گے, بولو, بات کریں. ہاں بیٹا کیا حال ہے, خیریت سے, اچھا ایسے کچھ سنا تھا, اشارتاً کنایتاً بات کر لے گا کہ بھائی آپ شادی کرنا چاہتے ہیں, تو بیٹا اپنے پیرنٹس کو آپ لے آئے. لوگ ہوں گے, پیرنٹس آ جائیں گے, چائے پانی گٹکا جو بھی ان کا حساب کتاب ہے کھلایا. ہاں تو بھائی ٹھیک ہے, ہمیں بندے میں بظاہر کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی, استخاروں کی بھیٹ نہیں چڑھائیں گے, استخارہ کرنا تو الگ بات ہے, لیکن یہ بھیٹ نہیں چڑھا. بندہ ٹھیک ہے یار, میڈیکل کالج میں جب پڑھ رہا ہے تو کم از کم بہت خراب نہیں ہے, ورنہ میڈیکل کالج میں آسان کام نہیں ہے پڑھنا. پڑھ رہا ہے 2 سال مکمل ہو چکے ہیں, تو اس کا مطلب اتنا گزارا تو ہے کم از کم. تو اچھا بیٹا ٹھیک ہے, ہمیں آپ سمجھ میں آ گئے, ہم نے محلے پڑوس والوں سے بھی آپ کے بارے میں پوچھ لیا, کلاس فیلو سے بھی آپ کے بارے میں تحقیق کر لی, بندہ ٹھیک لگ رہا ہے. تو ٹھیک ہے, جمعے کو الفلاحیہ مسجد میں مفتی صاحب 3 نکاح 4 نکاح ایک ساتھ پڑھاتے ہیں, جہاں اتنے ہو رہے ہیں آپ کا بھی ہو جائے گا. اب یہاں گڑبڑ شروع ہوگی. اگر وہ انسان کا بچہ ہوگا نا, وہ پتہ کیا کہے گا, ویل ڈن, قبول ہے, اور کیا چاہیے, خوشی سے اس کی نیندیں اڑ جائیں گی, بھائی میں جو چاہتا تھا وہ مجھے مل گئی, زندہ باد, بڑا خوش ہوگا, اور فوراً رابطہ کرے گا کسی سے بھی قاضی سے رابطہ کرے گا, میرا نکاح پڑھا دو, اور میں تو بہت خوش ہوں. لیکن ایسا ہو, بولو, نہیں رہا. میں بتاتا ہوں ہو کیا رہا ہے, بتاؤں. سیٹنگ شروع ہوگی, لڑکی کہے گی جو ہو رہا ہے, لڑکیاں اکثر راضی ہوتی ہیں شادی پہ. لڑکی کہے گی مجھ سے شادی ہو, کہتا ہے ٹھیک ہے شادی کریں گے ہم, لیکن ابھی تو پڑھائی ہے, ابھی سے شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, ٹینشن 2 سال 3 سال 4 سال لگائے گا, اس دوران گلے بھی ملے گا, اس دوران ہار پھول بھی. اگر لڑکی اس کو قریب آنے سے منع کرے گی تو کہے گا آپ کیا مجھ پر اعتماد نہیں ہے, ٹرسٹ نہیں کرتی, میں کوئی برا آدمی ہوں, اگر میں برا ہوں تو پھر اسے دوستی کیوں لگائی, ایسے ڈائلاگ دے کے اس کو الو بنانے کی بولو کوشش کرے گا. تو طبیعت سے اس کو استعمال کرنے کے بعد اسی دوران اس کی سیٹنگیں اور بھی چلتی رہیں گی, کیونکہ اس نے آپ کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر آپ کو دوستی لگائی ہے. تو آپ مس ورلڈ نہیں ہیں کہ دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی حسین نہ ہو, کل کوئی اور حسینہ اس کو ملی تو آپ سے جان چھڑانے کی کوشش کرے گا. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, یہاں ڈاکٹر لڑکیاں میرے پاس آ چکی ہیں جن کی زندگیاں ڈاکٹر لڑکوں نے تباہ کی ہیں. 3 4 سال ان کو استعمال کیا, گھسیٹا ہے, شادی کے لارے رپے دے کے, اور پھر ایسا مارکیٹ سے شادی کر کے شارٹ ہوئے, کسی اور سے شادی کر کے وہ گھر تلاش رو رہی, میرے سامنے آ کے پھوٹ کے روتی ہیں, زندگی برباد کر دی, کہیں اور بھی ہمیں شادی کے قابل نہیں چھوڑا اور خود بھی ہم سے شادی نہیں کی. میرا دل کہتا ہے, میں ان کے سامنے نہیں کہتا, لیکن دل چاہتا ہے ان کو بولوں کہ صحیح ہوا ہے آپ کے ساتھ, بالکل صحیح ہوا ہے. جب خدا کے حکم کی بغاوت کرو گے یہ اس کی دنیا میں سزا ہے. تو وہ لارے رپے دے گا, اس دوران ویلنٹائن ڈے بھی مناتا رہے گا, اور لاہور یونیورسٹی میں آپ سے گلے بھی ملتا رہے گا, پھول بھی آپ کے سامنے پیش بولو کرتا رہے گا. اور لڑکی کا دل اللہ نے نرم بنایا ہے, وہ بہت جلدی عشق محبت میں مبتلا ہو جاتی ہے, اس کے لیے رشتہ توڑنا آسان نہیں ہوتا, پھر وہ کھیلے گا. آپ جاؤ ہاسپٹل میں جا کے دیکھو, 15 16 سال کی لڑکیوں کے خودکشی کے کیس ہیں, ان میں 99% وہ کیس ہیں لڑکوں نے, مالدار لڑکوں نے دوستیوں کے لارے رپے دے کے, شادی کے لارے رپے دے کے 3 4 سال استعمال کر کے بھاگ گئے. وہ پھر کہاں لٹک رہی ہیں, کوئی کھمبے سے لٹک رہی ہے, کوئی بلیچ پی رہی ہے. میں نے دیکھا یہ منظر, میں ایسا ہی نہیں کہہ رہا. تو پہلے تو وہ یہاں ٹوپی کرائے گا, اگر ذرا عزت دار شریف آدمی ہوگا تو کہے گا چلو میں تمہارے پاپا سے بات کر لیتا ہوں. پاپا کے پاس آئے گا, پاپا اس کو چائے پلائیں گے, اور پھر وہ کہے گا ٹھیک ہے ہم یہ رشتہ طے کرتے ہیں, شادی ہم کریں گے ہاؤس جاب کے بعد, کیونکہ ابھی 2 سال ایجوکیشن کے رہ گئے ہیں, آپ کی بچی بھی پڑھ رہی ہے, ہمارا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے, تو پڑھائی کے دوران یہ شادی بیاہ کے پکھیڑے آپ کو پتہ ہے انسان کسی کام کا نہیں رہتا, لہذا 2 سال 3 سال 4 سال ہاؤس جاب ہماری کمپلیٹ ہو جائے, پھر ہم دلہن کو لے کے چلے جائیں گے. اس دوران لاہور یونیورسٹی میں گلے بولو نا یار ملتے رہیں گے, کیونکہ اب تو لڑکی کو اور اعتماد ہو گیا, میرے پاپا نے اس کے پاپا کے کو سے ایگریمنٹ کیا ہے, اب تو پاپا کھیل رہے ہیں نا, کچا پاپا پکا پاپا پتہ ہے نا, وہ کھیلتے تھے بچپن میں, اب تو پاپا ایک دوسرے کے انوالو ہو گئے, اب تو یہ رشتہ کیا ہے پکا, اب تو میں اس کی منگیتر بن گئی, اب تو اس کے ساتھ ڈیٹے مارنے پر پاپا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا, جیسے کہ دادا کو ہمارے پاپا پر کوئی اعتراض نہیں تھا. اب تو معاملہ کیا ہو گیا, اب تو زبردست معاملہ ہو گیا. پھر وہ ڈیٹیں شروع, اور لڑکا 3 4 سال دل بہلانے کے بعد اس کی زندگی میں اتنی رنگ رلیاں آ چکی, اتنی چھمک چھلو اس کی زندگی میں آ چکی ہوتی ہیں کہ یہ والی چھمک چھلو اس کو زیادہ تر یہ ہو رہا ہے. چند کیسز ہیں کہ 10 10 سال منگنی ابھی کامیاب ہوئی, لیکن زیادہ تر یہی ہو رہا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, سمجھ رہے. بالآخر یہ رشتے بھی کیا ہوتے ہیں,
ٹوٹتے ہیں. تو اگر وہ یہ بات کرے نا لڑکا کہ جی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی, ہاؤس جاب, اس کے بعد ہم کیا کریں گے, شادی, تو لڑکی کے ابا کو چاہیے اسے بولو پتلی گلی سے بولو نا یار نکلو, شادی کرنی ہے, اس جمعے کو نکاح پڑھاؤ, شام کو رخصتی کر کے گھر لے جاؤ, چونکہ یہ پھر تمہاری بیوی پہلے ہے, میری بیٹی بعد میں, تو اس کو تمہارا باپ پڑھائے گا اب یونیورسٹی میں. نہیں آ رہی بات میرا. اب جو میڈیکل کالج میں 2 سال کی اس کی ایجوکیشن باقی ہے وہ کس کے خرچے پہ ہوگی؟ ارے بولو کیوں نہیں یار, یہ تمہارے خرچے پہ ہوگی, کیونکہ پیڑے کون کھائے گا بعد میں, تم کھاؤ گے. جب کسی کی بیوی ڈاکٹر ہوتی ہے تو پیڑے باپ کھاتا ہے یا شوہر کھاتا ہے؟ سسرال کھاتا ہے پیڑے یا باپ کھاتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ سسرال کھاتا ہے, فائدہ سسرال کو ہوتا ہے زیادہ. تو بھائی تمہاری بیوی ڈاکٹر بنے گی تو عزت کس کی ہے؟ جہاں بھی جاؤ گے میری وائف ہے ڈاکٹر صاحب ان سے ملیے, ہوگا نا, لوگ کہیں گے آپ آئیے بیٹھیے, آپ کی وائف ڈاکٹر ہے ماشاء اللہ, تو وائف کی وجہ سے میاں کی بھی تھوڑی بہت عزت ہو جاتی ہے. تو اب یہ کس کے خرچے پہ پڑے گی؟ بولو آپ کے خرچے لے جاؤ اس کو. اگر وہ یہاں کے کہتے ہیں نا نہیں, تو بولو کہ پتلی گلی سے نکلو, پیڑے کھانے والوں کو ہم نے اپنی بیٹی دینی نہیں ہے. خدا کی قسم میں ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں, اس کو سن لو, کسی دوسری شادی والا جو ذمہ دار ہو نا, اس کو اپنے خرچے پہ ڈاکٹر بنانے کے لیے تیار ہو, اس کو دے دو. اس ہٹ حرام کمارے کو مت دو جو ایک تھیلا خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور عورت سے سارے فائدے اٹھائے گا وہ. کیونکہ یہ معاملہ اگر یہاں رکا نہیں ہے نا تو یہ الٹا ہو رہا ہے. اب جو رشتے آ رہے ہیں نا مکھنچو, کم از کم یہ جو ابھی رشتہ فرضی یہ میڈیکل کالج میں پڑھ تو رہا ہے نا, یہ بہت نیک آدمی ہے جو پڑھ رہا ہے, ورنہ اب جو سیٹ اپ چل رہا ہے, میٹرک پاس لڑکا سیٹنگ کر رہا ہے کس سے؟ ڈاکٹر سے, اور وہ پیڑے کھانے کے چکر میں ہے کہ ڈاکٹر بن کے کما کے مجھے کھلائے گی بھی اور میرا گھر بسائے گی بھی, بچے بھی مجھے پیدا کر کے دے گی, بچے پالے گی بھی, میری اماں کی خدمت بھی, میری ابا کی خدمت بھی. اور لڑکیاں مجبور ہو کے ایسے بے شرموں سے شادی کر رہی ہیں. میں نے خود نکاح پڑھائے ہیں 8ویں پاس کے MBBS سے, 8ویں پاس لڑکا MBBS ڈاکٹر, لڑکی کا نکاح میں نے اپنے مبارک زبان سے کیا ہے پڑھایا میں نے, اور میں رو رہا تھا دل میں, یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. لیکن لڑکی مجبور تھی کہ بھائی کوئی گھر بسانے کے لیے, سیٹنگ کے لیے سب تیار ہیں, عزت کے ساتھ گھر بسانے کے لیے کوئی تیار نہیں. یہ 8ویں پاس ہے لیکن کم از کم گھر میں عزت دار لڑکی کو تو میاں چاہیے نا. میں کہہ رہا تھا بھائی اس میں لڑکی کو گھر بٹھا دو ہمیشہ کے لیے, خدا کا واسطہ یہ کام مت کرو, میں ڈرتا میاں سے. وہ بولے گا بھائی تم کو کباب میں ہڈی بن رہے ہو. لیکن ہم نے کہا کسی کے پرسنل معاملات ہیں بھائی, ان کی اپنی سیٹنگ ہوگی, کہیں طے یہی ہوا ہوگا قائد اعظم کے بازار پہ آپس میں, بھائی جو بھی شرائط طے ہوئی تھی وہ یونیورسٹی میں یہی طے ہوا تھا, اسی بیس پہ آپس میں جو ہے نا سیٹنگ ہوئی تھی, تو ہمیں کیا اعتراض. لیکن جب شادی ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس وقت لڑکے نے بڑے سرخاب کے وہ بڑے بڑے خواب دکھائے تھے, میں 8ویں پاس ہوں لیکن پیسہ بہت ہے یہ, اور ہنی مون پہ جائیں گے, یہ کریں گے. اب جب پہلا پھٹا ان کا ہوا ہنی مون پہ جب گئے تو لڑکا کہہ رہا ہے آدھا خرچہ تمہارا آدھا خرچہ بولو میرا. یار اس میں تو مزہ ہی نہیں آتا یار, دلہن کو انسان اپنے خرچے پہ تو لے کے جائے نا. اسلام کو عورت نے عزت دی ہے کہ باپ کے گھر سے رخصت ہو کے کہاں جاؤ, شوہر بوائے فرینڈ نہیں, اس کو بولو کم بخت تو اگر مجھ سے سچی مچی کی محبت کرتا ہے تو میاں کیوں نہیں بن رہا, اور 4 سال بعد میاں کیوں بن رہا ہے, ابھی میاں بن, ابھی ہسبینڈ بن جا میرا. تو وہ نہیں ایگری ہوگا تو اس کو اس سے بہتر ہے کسی دوسرے والے سے کر لو جو پراپر آپ کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہو. شیئرنگ پہ میاں مل جائے ذمہ دار, اس اکلوتے میاں سے بہتر ہے جو آپ کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار نہ, اس کو ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے. آپ کہہ سکتی ہیں لڑکیاں کہ ہمیں ایسا میاں ملتا ہی نہیں ہے جو اپنے خرچے پہ ہمیں ڈاکٹر بنائے, اور بھائی ایسے میاں بھی الحمدللہ ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں کہ جو دوسری شادی کے لیے ایگری ہیں, اللہ نے ان کو اتنا پیسہ دیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی 1 سال میڈیکل کالج میں اگر پڑھ چکی ہے کوئی بات نہیں, بقیہ 3 سال وہ کس کے خرچے پہ پڑے گی, ہمارے خرچے پہ. لیکن خواتین اس کے لیے تیار نہیں ہوتی, نہیں اکلوتا میاں ہی چاہیے, تو اکلوتے تو مارکیٹ میں یہ والے ہیں. مرد لڑکیوں کی طرف بڑے آرام سے پہنچ رہا ہے, خواہش پوری کر کے ٹیشو پیپر جو استعمال سے پہلے بڑا اچھا ہوتا ہے استعمال کے بعد ڈسٹ بن میں پھینکو, تو عورت کو یہ بنا دیا ہے. اسلام نے شادی کا راستہ رکھا ہے, بھائی لڑکی تک پہنچنا ہے تو نکاح کر کے دلہن بنا کے عزت سے اس کو دلہن نہ بھی بناؤ, کیونکہ آج کل لبرل لڑکیاں دلہن بنتے ہوئے بھی شرم محسوس کر رہی ہیں. ماڈرن ہے, ہم کو یہ تھوڑی کہ دوپٹے ڈال کے بیٹھی ہوئی ہوں, کوئی بات نہیں, یہاں سے نکلو بائک پہ بیٹھ کے ادھر چلے جاؤ, نکاح پڑھوا لو, ٹھیک ہے نا. ہم دلہن کو فوکس نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے بغیر میرج کے ریلیشن نہ رکھو, شادی کرو. اور ابا کو بھی چاہیے کہ وہ کباب میں ہڈی نہ بنے, گھر کا یہ ماحول بنائے کہ بچی کو کوئی پسند ہے تو بچی بتا دے, ہم ہمیں اس پہ سختی نہ کریں, جہاں وہ چاہ رہی ہے وہاں اس کی شادی کر دیں, چلو بھائی جاؤ. اور اللہ نہ کرے اگر غلط فیصلہ ہو جائے تو اسلام میں ڈیورس بھی ہے, اس کو بھی زیادہ برا مت سمجھو, ڈیورس اچھی چیز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا فیصلہ غلط تھا, اور اب جیسے وہ ڈاکٹر لڑکی کی 8ویں پاس سے شادی ہو گئی, وہ لڑکے نے زندگی عذاب بنا دی, اتنا ٹارچر کرنا شروع کیا, تو وہ پھر وہی لوگ آتے ہیں میرے پاس, یہ ہو رہا ہے اور ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہے. میں نے کہا پھر بھگتو, یہ لڑکی تھوڑے دن میں ویسے ڈپریشن کی مریض بن جائے گی اور یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جانا شروع ہو جائے گی. تو اگلا حل کیا ہے بھائی, اگر غلط فیصلہ ہو گیا تو اسلام نے اس کا بھی ایک طریقہ رکھا ہے, امساکم بمعروف, عزت سے رہو, نہیں رہ سکتے تمیز سے, بولتے کیوں نہیں, تمیز سے رہے, تمیز سے علیحدگی بھی نہیں ہو رہی, عزت سے رہ بھی نہیں رہے ہیں, علیحدگی بھی بدتمیزی سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور رہتے بھی تمیز سے نہیں ہے. ایک شاعر نے شعر کہا, بس یہ کہہ کے بیان ختم کرتا ہوں, بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا, ہم الٹے یار الٹا بات الٹی. مہتاب رائے ایک شاعر ہے نا, کہہ رہے کہ سارے کام دنیا میں درست کیسے ہو سکتے ہیں جب ہر کام ہی الٹا ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے نام میں تو مہ الٹ ہے ہم کا, ہم کو الٹ کرو تو کیا بنتا ہے میں, تاب الٹ ہے کس کا, بات کا, تو بات کو بھی الٹی, اور رائے کو الٹو تو یار بن جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں میرے نام میں ہم بھی الٹے, بات بھی الٹی, یار بھی الٹا, تو تینوں چیزیں تو ہوتی ہیں نا, آپ ہوتے ہیں آپ کا نام اور آپ کا دوست, یہ ایک شخصیت بنتی ہے. کہہ رہے ہیں ہم بھی الٹے ہیں, یار بھی الٹا اور بات بھی الٹی, تو بنا مہتاب رائے. تو کام بنے گا کیسے, بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا, ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. تو ساری چیزیں جب الٹی ہو رہی ہیں تو میرے بھائی پھر معاشرات تباہی کی طرف جائے گا. ان کو سیدھا کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اسلام نے جو کہا ہے اس کو فالو کرنا شروع کر دو. اس میں مرد کے بھی سکون اور عورت کا بھی سکون ہے. رنگی کو نارنگی کہیں, دھند مال کو کھویا,
नारंगी कितनी खूबसूरत है, उसको वो रंगीन चीज़ है, उसको नारंगी कह देते हैं और वो इतना बेहतरीन माल है, दूध को पकाया जाता है, उसका मगज़ निकाला जाता है, उसको कहते हैं खोया, ये सब कुछ खो दिया। तो शायर कहता है मैं ये मंजर देख कर रोया कि क्या हो रहा है दुनिया में। तो इस्लाम ने औरत को इतना बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ दिया है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा। ये यूनिवर्सिटियों में गले मिलने का कल्चर समझ में आ रहा है, तो इसमें औरत की क्या है तबाही। और ये लड़कियों से मैं कहता हूँ तुम थोड़ी सी तुम्हारी उम्र होने दो, फिर देखता हूँ कौन गले लगाता है। फिर तो गले लगने के लिए भागोगी भी, मर्द दूर भागेगा, बुड्ढी मेरी जान छोड़ दे। और बार बार बताऊँ, लड़कियों पे बुढ़ापा मर्दों की निस्बत जल्दी आता है। मर्द बहुत देर तक मजे उड़ाते हैं, 80-80 साल में भी बुढ़ों की ठरक खत्म नहीं होती, हमने देखा है। लड़कियों की 40-45 साल में जवानी खत्म। तो कम उम्री में अपने आप को ठिकाने लगा दो, किसी घर का हिस्सा बन जाओ। कम उम्री में अपने आप को किसी फैमिली, इज्जतदार फैमिली का हिस्सा बना दो। अगर नहीं बनाया ना, तो ये जो चस्के लेने वाले मर्द हैं जो यूनिवर्सिटी में आपसे गले मिल रहे हैं, ये थोड़े दिनों में वैसे भी चस्के नहीं लेंगे। जब 40-45 थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग का काम निकल आएगा ना थोड़ा सा भी, तो ये रिपेयरिंग नहीं करवाएगा, ये कहेगा दूसरी तरफ जाओ। ऐसा नहीं होगा कि आपको रिपेयरिंग, जैसे पुरानी गाड़ी होती है आदमी कहता है रिपेयर करवा लो, तो ये रिपेयरिंग नहीं कहेगा, बहुत है मार्केट में माल बहुत पड़ा हुआ है, ठीक है ना, वो नहीं आएगा। तो अपने आप को ठिकाने लगाओ, इज्जतदार बनो। अगर कोई मखनचू, पहली शादी वाला मखनचू है नहीं, तो फिर किसी दूसरी वाले से कर लो। समझते हो, ये फ्रांस में, जर्मनी में 100 साल पहले लड़कियों ने जुलूस निकाला था। उन्होंने कहा था हम किसी इज्जतदार आदमी की 10वीं बीवी बनना बर्दाश्त कर लेंगे, किसी नालायक और नाअहल की इकलौती बीवी बनना हम पसंद नहीं करेंगे। मेरी जो 4 शादी वाली किताब है ना, उसमें मैंने ये हवालों के साथ ये चीज़ें नकल की हैं। बाकायदा जर्मनी में, फ्रांस में, यूरोप में लड़कियों ने तहरीकें चलाई हैं कि हम बर्बाद हो रहे हैं, बॉयफ्रेंड का कल्चर को खत्म करो, हमारी जिंदगियां तबाह हो रही हैं, और मर्द को दूसरी तीसरी शादी की इजाजत दो, ताकि हम अपनी मर्जी से किसी मर्द की सिलेक्शन तो करें। जो अच्छा मर्द होता है, महल्ले की लड़कियों ने उस पर कब्जा कर लिया होता है। तो मर्द अच्छे मार्केट में थोड़े होते हैं, लड़कियां ज्यादा होती हैं।